السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے اکڑے رہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں. ان کے لیے نیچے سے جو ان کا بچھونا ہوگا وہ بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے جو ان کا اوڑھنا ہوگا وہ بھی جہنم ہی ہوگا. اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41 یعنی 40 اور 41 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضلہ تعالی دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ آیتیں دراصل جو عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین ہیں، ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. لیکن ان آیتوں کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر آئیں گے سبوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اور جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرنے والے، انکار کر کے دوسرے راستے پر چلنے والے، شیطان صفت اور شیطان سیرت جو بھی انسان ہے، ان تمام کا یہی انجام ہونے والا ہے جو ان دونوں آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور ہماری آیتوں سے اکڑے رہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. یہ اونٹ کا سوئی کا ناکا سمجھتے ہیں نا، جس میں دھاگا پہنایا جاتا ہے، دھاگا ڈالا جاتا ہے، سوئی کے اوپر چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ایسے مشرکین، ایسے متکبرین جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے اور ہماری آیتوں سے اکڑ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. تو یہ جو لفظ ہے دراصل عرب کے اندر یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بات بالکل ناممکن ہو. یعنی جب کوئی بات بالکل ناممکن ہو، نہیں ہو سکتی ہے، اس وقت اس طرح کا محاورہ بولا جاتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں جب تک داخل نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ ایسا کام نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو لوگ شیطان صفت ہیں، شیطان سیرت ہیں، جن کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جائے اور اس کا وہ انکار کر دیں. انکار کرنے کا مطلب میں نے بتلایا ہے، زبان سے بھی انکار کرنا ہوتا ہے اور عمل سے بھی انکار کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگزامپل بھی میں نے دیا تھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے. آدمی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، بیٹا اس چیز کو سنتا ہے، ڈینائی نہیں کرتا ہے، سن کر کے چپ رہتا ہے. باپ کہتا ہے ایسے چلنا ہے لیکن بیٹا ایسے چل رہا ہے، لیکن انکار نہیں کر رہا ہے. تو باپ نے کہا ایسے چلنے کے لیے اور بیٹا ایسے چل رہا ہے، تو گویا وہ زبان سے تو انکار نہیں کیا لیکن اپنے کیریکٹر سے، اپنے باپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ بھی انکار ہے. اب کسی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جائے
اور وہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے چلنا شروع کر دے، وہ بھی جھٹلانا ہوا، انکار کرنا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے اور خاص طور سے ہماری آیتوں کے ساتھ اکڑ رکھنے والے کہ ہمیں کرتی نہیں، قرآن کی بات مانتی نہیں، ہمیں حدیث کی بات ہمیں مانتی نہیں، ہمیں جو پہلے سے کر لے کے آ رہی وہی کرتی، ایسے متکبرین، مشرکین اور باغی لوگوں کے لیے، جھٹلانے والے لوگوں کے لیے، جب ان لوگوں کو جنت میں جانے کی بات آئے گی، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات، جب ان کے روح کو فرشتے قبض کر کے آسمان کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے، اور یہ روایت حدیث کی کتابوں کے اندر دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ جب خبیث لوگ، مشرکین لوگ، نافرمان لوگ، دنیا پرست لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑنے والے لوگ، جب ان لوگوں کی روح کو ملک الموت قبض کریں گے، ان کے جسم سے روح کو نکال لیں گے، اور نکال کر کے جب آسمان کی طرف چڑھ رہے ہوں گے تو رستے میں فرشتوں کی جتنی جماعت ملے گی تمام کے تمام ان کو لعنت کر اس بری روح کو لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں آدمی ہے، برا نام لیں گے اس کا، تو فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے جب آسمان کے قریب آئیں گے تو آسمان میں دروازہ ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی بتلایا گیا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو جب وہ آسمان کے پاس پہنچیں گے تو دروازہ نوک کریں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ کہا جائے گا کہ ہم۔ کس کے ساتھ لائے ہو؟ کون تمہارے ساتھ میں ہے؟ تو اس آدمی کا نام لیں گے جو بدترین انسان دنیا میں رہا ہے۔ دیکھیے، بظاہر ٹپ ٹاپ میں ہے لیکن وہ اللہ کے حکموں کو نہیں ماننے والا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، دنیا پرستی میں مشغول ہے۔ ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، قرآن کریم کی روشنی میں، نبی کی تعلیمات کی روشنی میں انتہائی بدترین ہے، تو اس کا بدترین نام لیا جائے گا۔ تو جو فرشتے آسمان کے دروازہ کھولنے والے ہوں گے وہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، اس کو لے کر کے جاؤ۔ تو حدیث میں ہے کہ وہیں سے اس کے روح کو جو پھینکا جائے گا تو وہ 7 تہ زمین کے نیچے سجین کے اندر چلا جائے گا۔ سامعین کرام، اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے اکڑے رہے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی یہی سزا ہے، جو مجرمین ہیں ان کی یہی سزا ہے۔ آگے مزید کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور جب ان کو جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو آگے قبر میں بھی اور جہنم میں بھی اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، جہاں پر یہ رہیں گے، ابھی آدمی کہیں پر رہتا ہے تو اس کا بچھونا بھی ہوتا ہے نا، اور اوپر سے اوڑھنے کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ہے نا، سب کے پاس ہوتا ہے، نیچے سے بچھانے کا بھی ہوتا ہے اور اوپر سے اوڑھنے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیچے کا جو بچھونا ہوگا وہ بھی جہنم کا ہوگا، نیچے کا بچھونا وہ بھی جہنم کا ہوگا، اور اوپر کا اوڑھنا وہ بھی جہنم کا ہوگا۔ اور آگے پھر کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کا یہی انجام ہے، یہی ان کی سزا ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے بھیانک انجام سے بچنا چاہتا ہے اور موت کی زندگی کے بعد سکون چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت کی نعمتوں سے شادکام ہو جائے، کہ وہ جنت کی نعمتوں سے شادکام ہو جائے، وہ جنت پالے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو قرآن بتلا رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، جو رستہ نبی نے دکھلایا ہے اس رستے پر چل کر کے زندگی گزارنا ہوگا، تبھی ایسے بھیانک انجام سے وہ بچ پائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ
ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا